تو بہرحال اب آئندہ اب جو مجلس اس کے بعد کی اس کے اوپر پڑھوں گا کہ طاقت حسین کیا ہے، تبرک کے اوپر. آپ نے اچھا موضوع دے دیا کہ تبرک کیا چیز ہے اور طاقت حسین کیا ہے، میرے مولا حسین کی طاقت کیا ہے، کیسے وہ عطا کرتے ہیں. چلو بہت اچھا آپ نے ٹاپک دیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم دیکھ کے، مزاج دیکھ کے، وقت دیکھ کے مانگنا پڑتا. زیادہ اگر وقت ہو جائے تو آپ فون نہیں کر سکتے. یہی فرق ہے بندوں میں اور اللہ میں. اللہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، سوتے ہوئے مانگو، چلتے ہوئے مانگو، 24/7 مانگتے رہو، میں دیتا رہوں. مانگو تو مجھ سے مانگو تو ایک دفعہ مانگ لو. وہ کہتے ہیں جتنا مانگو گے میں دوں گا، جب مانگو گے دوں گا، جس انداز سے مانگو گے دوں گا. کبھی اس کو غصہ آتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اس کو آئے جس کا خزانہ میں کوئی کمی ہو، وہ تو غیر حساب عطا کرتا. تم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہم یہاں تک رزق پہنچاتے ہیں. ہم کبھی کسی کو چھوڑتے نہیں، کافر ہو مشرک ہو، انہیں پیدا کیا ہے اس کو ہم عطا کرتے. لیکن عطا کر رہا ہے اللہ، میں کرتا ہوں. کس کے ذریعے کرتا ہوں؟ اس امام کے ذریعے جو ید اللہ ہے. مولا ایک چیز یاد رکھو، کبھی بھی مانگو نا اللہ سے تو ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی مت کرو. جب مانگو معصومین سے مانگو. معصومین تو میں کہتا ہوں نا بہت بڑی بات ہے. ان کے غلام فیضہ اور خمبر سے مانگو وہ بھی عطا کرتے جب ہے مانگنا. اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار مجھے عطا کر، مجھے دے. ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے معصومین سے مانگو. اب اللہ کے رسول کا جملہ کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہو کہ تمہاری لائف آفٹر ڈیتھ بہت اچھی ہو، جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے. ہم یہ سمجھیں جو امریکہ میں جو زندگی گزری یہی سب سے بڑی ہماری زندگی ہے، جبکہ یہ ہماری زندگی نہیں ہے. یا کتنے برس، 60 70 80 90 برس. 60 کے بعد تو سب بونس میں رہتے نا، نہیں سے ریٹائرمنٹ ہو جاتا نا. کتنے برس زندگی؟ 90 ایئرس. 90 ایئرس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کوئی زندگی ہے ہماری کہ کوئی لائف ہے کہ جو لائف ایٹرنل لائف ہے، ایٹرنل لائف، وہاں کے لیے کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے، عابد بن رحمی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سنو، آخرت کے لیے تم کو روز دعا مانگنا ہے کہ پروردگار مجھے میری آخرت صحیح ہو، وہاں بڑا سکون ملے. یہاں پہ میں نے بڑا سٹرگل کیا ہے، وہاں مجھے محلات ملے، وہاں مجھے آرام ملے. اس لیے کہ وہ لائف جو ہے وہ اتنی لمبی لائف ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. کہ اس زندگی کے لیے بخیر ہونے کے لیے، خیر کے ساتھ گزرنے کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری آخرت کو صحیح کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، یعنی آفس میں کوئی ظلم کر رہا، کوئی آپ کا باس ظلم کر رہا، کوئی حاکم ظلم کر رہا، کہا جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے، یہ بہت سی چیزیں کہ کون کون ظلم کرتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. کہا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے، تمہارے پر فورس کر رہا ہے، تم پر مصیبت لا رہا ہے، تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو. تو راوی نے کہا یا رسول اللہ، مولا کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا، انہوں نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا. تو کہا وہ میرے اور علی کا معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسا بدلہ لیتا. وہ تم کو کیا معلوم کہ میرا اور علی کا کیا معاہدہ تھا. اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اس لیے کہ شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ شیطان ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. میں نے غدیر کی مجالس میں کہا ہے اور آج بھی بولوں گا وہاں پہ کہ شیطان سے بچنے کے لیے کہا کہ تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو، نالج میں اضافہ چاہتے ہو. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے بچوں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ دعا کریں کہ میرے نالج میں میرا ویژن تیز ہو، میری میموری شارپ ہو. میموری شارپ ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا. میموری شارپ ہونے کے لیے کہا کہ میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو، میرے 5ویں وارث اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو. اللہ تمہاری میموری کو اتنی شارپ کر دے گا. یہ سید رضی، سید مرتضیٰ کے بارے میں بھی ہے، شیخ صدوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے والدین نے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دیا تھا جن سے ان کی میموری بڑی شارپ ہو گئی تھی. اس کے بعد کہا کہ اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، پریشانیوں میں گر جاؤ تو میرے 7ویں وارث کا واسطہ دو، جس کو باب الحوائج کا 7ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم سفر پہ جاتے ہو تو سفر پہ تو میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو. اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ $1000 کما رہے، 10,000 کی برکت ہو رہی. وہ اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم ارن کرتے ہیں لیکن اینڈ آف دی ڈے پورا پیسہ ختم ہو جاتا، برکت جب ختم ہوتی. اور آخری زمانے کے لیے تو علامات میں سے ہے کہ آخری زمانے میں برکت اٹھ جائے گی، رحمت اٹھ جائے گی زمین سے، لوگ پریشان ہو جائیں گے،
اینڈ آف دی منتھ ہونے سے پہلے ہمارے پاس سب ختم ہو جا رہا. کہا لیکن اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ اگر کوئی شخص ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اگر پڑھ کے 9 امام تقی جواد کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اس لیے کہ جواد کے معنی ہے، جواد کا معنی یہ ہے کہ جو بے مانگے عطا کرے، جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت ہر معصوم کی ہے، اس امام کی بھی ہے. رزق کے لیے 9 امام کا کہا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو کہ اللہ کی میں عبادت کثیر تعداد اس میں کروں تو کہا میرے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو گردن پہ رکھا اور رکھ کے کہا اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، موت تمہارے اوپر آ جائے، اور اگر اس وقت تم دل کی گہرائی سے میرے قائم کو پکارو گے تو قائم دوسرے لمحے میں آ کے تمہاری مدد کرے گا. دعاؤں کا دیکھیں، یہ میں نے بولتا کہ یہی دعا اس سے مانگنا نہیں، آپ کسی معصوم سے مانگو، کوئی دعا مانگو ہوتی، لیکن یہ طریقہ بھی معصوم کا بتایا ہوا. اور یہ طریقہ چوتھے امام سے ہمارے پاس آیا. چوتھے امام کی ایک اور بہترین دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس خمی نے لکھا، 107 صفحے کے اوپر 107 پیج کے اوپر ہے. الہی کیفا وجود کا والی دعا 100 مرتبہ پڑھنا. ایکسٹراڈنری دعا ہے. 2 رکعت حاجت کے ساتھ اگر کوئی ورنہ دعا پڑھے، اس دعا 1 گھنٹے کی دعا ہے، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں اور یہ چوتھے امام کا عمل کریں. امام زین العابدین علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ اگر مفاتیح میں لکھا کہ اگر تم حق پہ ہو اور تمہاری حاجت پوری نہ ہو یہ عمل کے بعد تو تم مجھ پہ لعنت کرو. اتنا سخت شیخ عباس نے لکھا اس کو، مفاتیح میں موجود 107 پیج کے حاشیے پہ، مین پیج پہ دعا ہے امام زین العابدین. اس کے بعد دعا، جب دعا مسلسل مانگا، اس امام کا عالم کہتا ہے دعا کیسے مانگتے تھے؟ خانہ کعبہ ہے، حج پہ گئے میں مولا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگ رہے. ایک چیز یاد رکھو، عجیب یہ روایت ہے کہ ہر معصوم نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہے. جو قبر ہے نا کعبے کا، دعائے مشلو جو مولا علی نے دی تھی وہ دعا بھی وہیں پہ دی تھی. آج چلو ہم کو موقع نہیں ملتا وہاں پہ، لیکن جب بھی کعبہ جانے کا موقع ملے انشاءاللہ، ہم سب کو جلد سے جلد ملے انشاءاللہ، تو غلاف کعبے کو ضرور پکڑو اور وہ اسٹیج پہ جا کے دعا مانگو. امام کہہ رہے ہیں دعا پکڑ کے مانگ رہے ہیں اور روتے جاتے ہیں. پورا کعبہ بھرا ہوا حاجیوں سے. امام کے چاہنے والے نے آگے بڑھ کے کہا مولا ذرا آہستہ روئیے، آپ امام ہیں، پورے حاجی آئے ہوئے دنیا بھر سے آپ کو دیکھ رہے، آپ اس طرح رو رہے. 1 دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، تیسری دفعہ اس نے کہا مولا ذرا آہستہ، اس طرح تو مت روئیے. تو کہا کیوں؟ تو کہا سب دیکھ رہے ہیں آپ کے رونے کو، سب کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. پلٹ کے کہا کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. یہ امام وقت ہے، اپنے دور کا امام زمانہ ہے، یہ امام زین العابدین. تڑپ کے کہتے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہے. آپ سوچیں کیا دعا کا طریقہ ہے. اور امام نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایسے دعا مت مانگو. ہر امام کا یہ کہ ایسے دعا مت مانگو. جس سٹائل سے ہم مانگتے ہیں نا، ہمارا ذہن کہیں اور ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں. ہم دعا کو سمجھ پا کیا کر رہے ہیں کہ دعا چیز کیا ہے. یہ دعا وہ نعمت ہے دوستو کہ آپ زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کر دیں. دعا کے ذریعے ہر چیز مل سکتی ہے، کوئی دنیا میں امپاسبل نہیں. ہر چیز، اس لیے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ اتنا کریم ہے، اس کے کرم کا تو کوئی انداز ہی نہیں. صرف مانگنا ہے. اور کس جگہ پہ مانگنا ہے، اوقات جو وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا اس کے لیے. آپ دیکھیں کہ معصومین دعا کیسے مانگتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم اپنی دعا مانگیں. مظلوم کربلا کی ایک مشہور دعا ہے جو دعائے عرفہ کے نام سے. یہ وہ دعا ہے کہ ہماری ساری دعائیں، چوتھے امام کی ایک دعا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی جو رمضان میں پڑھی جاتی. یہ دعا ایکسٹراڈنری دعا